الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا معمول اور طریقہ یہ ہے کہ آج کے اس دور پرفتن میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے عقیدہ اہل سنت کا سیکھنا، اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس ڈرنے کی وجہ اور سبب یہ بیان کیا ہے کہ ایمان پر استقامت اور عقیدے کی سلامتی، یہاں تک کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ اولیاء کرام بزرگان دین اپنے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو، محبت کرنے والوں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمل کا درجہ ثانوی ہے، ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو اعمال کے معاملے میں رعایت اور شفاعت دونوں ملیں گے۔ قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ آپ میں سے موجود ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے وہاں پر اس کے لیے لفظ آمنو کا ہی انتخاب کیا ہے۔ مثلا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے۔ جہاں بھی اللہ نے فرضیت کے احکام نازل کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ آمنو کا ایک لفظ ہے جو ترجمے کے اعتبار سے ہے ایمان والے۔ کون ہے ایمان والے؟ قادیانی کہہ رہا ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور وہ اس وجہ سے پاکستان کی آئین اور ریاست کا دشمن ہے کہ اس آئین میں علماء نے بڑی طویل ترین جد و جہد کے ساتھ ان کے کافر ہونے کے عقیدے کو بطور قانون تحریر کروایا۔ یہ اکیلے نہیں ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان و عقیدے میں تو مسلمانوں سے مختلف ہیں، لیکن کہتے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ یہ کیسے فیصلہ ہو کہ اس آمنو میں کون لوگ مخاطب ہیں؟ کیونکہ جب بہت سارے دعوے دار ہوں کہ ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، تو پھر ایک نمبر ایمان والے کون ہیں؟ اصلی ایمان والے کون ہیں؟ صحیح ایمان والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک جنتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا
ایک ہوگا. جب ایک نجات پانے والا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی 72 کیا ہوں گے. لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے بھی، مسلمان سمجھیں گے بھی. تو یہ کیسے طے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پکارا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہاں یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر نہیں پکارا. قرآن کریم میں جو لوگ الحمدللہ مطالعہ قرآن کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت بھی اس عنوان سے وابستہ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کی امت کو مخاطب کیا نا، کہیں فرمایا یا قوم موسیٰ، کہیں فرمایا یا قوم عیسیٰ، کہیں فرمایا یا بنی اسرائیل، کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا ہے. یہ اعزاز، یہ ڈگری، یہ بیج، یہ ٹرافی، یہ تمغہ، یہ صرف حضور کی امت کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور یہ ہر ایسی جگہ پر مخاطب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص حکم ارشاد فرمایا ہے. ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تقریباً 2000 صفحات پر مبنی ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے یا ایھا الذین آمنو. کتاب کا یہی نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان تمام آیات کو اس میں جمع کیا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے کی. تو یہ بڑے خاص الفاظ ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے بعد کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو وہ بات بڑی خاص ہوتی ہے. بلکہ بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کا شفقت والا لفظ، یہ محبت والی پکار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اس لیے رکھی ہے کہ اس پکار کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے نا، وہ جتنا بھی مشکل ہو، اس آمنو کی پکار کی وجہ سے عمل کرنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنو کی پکار ہے نا، یہ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہے. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کی یہ پکار سن کر دینے والا وہ انجیکشن ہے جس کے بعد مریض کا ہاتھ کاٹ کر اس کا آپریشن کر کے اس کی شفا کا جو سامان بھی کیا جائے وہ کوئی اذیت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو سن کرنے کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شفقت والی پکار رکھی ہے، اس پکار کی شفقت اس حکم کو آسان کر دیتی ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا بھی آسان کام نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا بھی آسان کام نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. اللہ سے ڈرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، مشکل کام ہے، بھاری کام ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو اور پکار لگائی یا ایھا الذین آمنو. تو ایمان والے کون ہیں؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے سامنے، اور آج کے دور میں یہ سوال بہت اہم ہو گیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی حکمت والی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ حضرات سے توقع کرتا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو کو بہت توجہ سے سنیں گے بھی، کوشش کریں گے کہ اس کو یاد بھی رکھیں. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو لفظ آمنو ارشاد فرمایا ہے نا، یہ لفظ آمنو خود تعارف ہے اس بات کا کہ اگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہوں تو ان میں سے ایمان والا کون ہے؟ پھر سنیے یہ جملہ. علماء فرماتے ہیں یہ لفظ آمنو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارنے کے لیے استعمال فرمایا ہے، یہ لفظ خود اس بات کی وضاحت ہے کہ ایمان والے کون ہیں. آپ کہیں گے لفظ آمنو کا تو معنی ایمان والے، تو پھر اس سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان والے کون ہیں؟ تو جب میں اس کی تشریح عرض کروں گا تو آپ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا. علماء فرماتے ہیں آمنو میں 4 حرف ہیں، الف، میم، نون، واو.
فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لفظ آمنو کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ اس لفظ آمنو میں یہ بات پوشیدہ ہے، یہ راز پوشیدہ ہے کہ بہت سارے دعوے ایمان کرنے والوں میں سچا کون ہے، اصل میں ایمان والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ آمنو کا پہلا حرف ہے الف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو مانے اور ویسا مانے جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ اب اللہ کو ماننے کی بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں 40 سپارے تھے 10 بکری کھا گئی، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ ہم اللہ کو اس کے صفاتی ناموں حافظ و حفیظ و محافظ سے پہچانتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت کتنی زبردست ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ اس سے اپنا ہی قرآن نہیں اس کی حفاظت کی گئی، تو کوئی ایسا غیر مسلم جس کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ بات کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا تو ہوں مگر یہ جو قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا یہ نامکمل ہے، 10 سپارے بکری کھا گئی، وہ ایک امام ہے وہ چھپے بیٹھے ہیں، جب قرب قیامت میں آئیں گے تو 40 سپاروں والا قرآن لے کر آئیں گے، تو وہ کافر کہے گا اب تمہارا اللہ اپنے ہی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکا تو بندوں کی حفاظت کیا کرے گا، مخلوق کی حفاظت کیا کرے گا، ہم ایسے اللہ کو ایمان کیوں لائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا ماننا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کے ترجموں میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم کا ترجمہ کیا اللہ ٹھٹے بازی کرتا ہے، جنہوں نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑا مکار ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے؟ ہر بچہ بھی 10 سال کا بچہ بھی کہے گا نہیں یہ اللہ کو ماننے والا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکار نہیں کہہ سکتا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کو ٹھٹے باز نہیں کہہ سکتا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ اپنی کتاب ہی کی حفاظت نہیں کر سکا، 40 سپارے تھے 10 بکری کھا گئی۔ یہ سارے ایسی باتیں کرنے والے یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر یہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن جیسا قرآن جس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب ناظرین پر نازل فرمایا تھا، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پوری امانت کے ساتھ اللہ کے حبیب نے امت کو پہنچایا بھی، اور پوری امانت کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام بھی فرمایا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو تعریفوں کے ساتھ ہی یاد کیا جا سکتا ہے، کسی ایسی صفت کو اس کی طرف منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا جسے انسان لوگوں کے لیے غلط سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو، جیسے ٹھٹے بازی کرنا، جیسے مکاری کرنا۔ جب ہم انسانوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تو رب کے لیے طرف اس صفت کی نسبت کرنا کیسے اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ اہل سنت و جماعت ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور ویسا مانتے ہیں جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے وہ آمنو کی الف سے محروم ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو وہ اس دعویٰ کرنے میں سچے نہیں ہیں۔ فرمایا آمنو کا دوسرا حرف ہے میم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ویسا ایمان لائے جیسا کہ حضور پر ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ ہے مومن، وہ ہے ایمان والا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ویسا ایمان لائے جیسا کہ ان پر ایمان لانے کا حق ہے، جس نے حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ سرکار علیہ السلام نے قرآن کی آیت کے ساتھ فرما دیا کہ رب کا بھی اعلان ہے اور میرا بھی فرمان ہے
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضور نے خود فرمایا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں 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 اللہ کے بعد نبی، معاذ اللہ، وہ ذلی نبی، وہ بروزی نبی، وہ فلاں نبی، وہ فلاں نبی، تو وہ حضور کو ماننے کی بات تو کرتا ہے، مگر جیسا حضور کو ماننے کا حق ہے ویسا حضور کو مانتا نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے یہ کہا ہمارے جیسے بشر تھے مر کر مٹی میں مل گئے، ان میں ہم میں کیا فرق، تو اس نے بھی حضور کو ویسا نہیں مانا جیسا کہ حضور کو ماننے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی بات تو کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، سرکار علیہ السلام نے حکم دیا اپنے وصال سے پہلے ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور مسجد نبوی سے متصل حجرے میں تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت بکر صدیق کی شہزادی ہیں، فرماتی یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتے، ان سے نہیں ہوگا یہ کام۔ سرکار علیہ السلام ناراض ہوئے، سرکار نے ناپسندیدہ فرمایا ان کے اس بے مانگے مشورے کو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح بے سبب مشورہ دیتی ہو اور بات کرتی ہو؟ عائشہ میں نے اللہ سے 3 بار مشورہ کیا ہے، اللہ نے ہر بار حکم دیا ابو بکر کے سوا مصلی امامت کا کوئی اقدار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا، میں نے اللہ سے مشورہ کیا، ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ اب جو صدیق اکبر کی امامت کا، خلافت کا، نیابت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں حضور کو مانتا ہوں، اس نے حضور کو ویسا نہیں مانا جیسا حضور کو ماننے کا حق ہے، کیونکہ حضور کے منہ کا کہا تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمارا محبوب اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور ویسا مانے جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، وہ ایمان والا ہے۔ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جان کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سارے نبیوں کا امام، یہ اہل سنت و جماعت ہے جو حضور کو ویسا مانتے ہیں جیسا حضور کو ماننے کا حق ہے، جیسا حضور کو ماننے کا حق ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے اس لفظ آمنو میں جو انتخاب فرمایا ایمان والوں کی مخاطبت کے لیے، اس میں تیسرا حرف ہے نون۔ فرمایا گیا کہ اللہ کو مانے ویسا مانے جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ویسا مانے جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے، سارے نبیوں کو مانے ویسا مانے جیسا ماننے کا حق ہے۔ فرمایا جو آمنو کا نون ہے یہ تمام انبیاء سابقین کی ترجمانی کرتا ہے کہ صرف حضور کو ماننا بھی کافی نہیں ہوگا، سارے نبیوں کو ماننا ہوگا، سارے نبیوں کو مانے اور ویسا مانے جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے۔ اب یہ لوگ جن کے میں نے تذکرے کیے انہوں نے تو اپنے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسا ماننے کا حق ہے، تو یہ ان کو ویسا کیا مانیں گے؟ نبی کو مثلا ہمارے جیسے بشر تھے، انبیاء کے لیے نظریہ رکھنا یہ حرام اور گناہ ہے، یہ کافرانہ نظریہ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جو جملہ کہوں گا اس کے لیے جواب دے گا۔ اللہ قرآن میں کافروں کا قول نقل فرماتا ہے، کافر کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۔
اللہ فرماتا جب انہوں نے یہ کہا ہمارے جیسے بشر ہدایت دیں گے تو کافر ہو گئے. فقالوا بشر یہدوننا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جیسے بشر ہدایت دیں گے فکفروا، اللہ فرماتا تو کافر ہو گئے. تو پتہ چلا کہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام میں فرمایا کافر کہا کرتے تھے ما ھذا الا بشر مثلنا، سورہ یاسین میں ما ھذا الا بشر مثلنا، کیا یہ ہمارے جیسا ایک بشر تو ہے. کون کہتے تھے؟ یہ کافر کہتے تھے. آج کے دور میں اگر کوئی کہے ہمارے جیسے بشر تو تھے، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اس نے حضور کو ویسا نہیں مانا، اس نے نبیوں کو ویسا نہیں مانا جیسا نبیوں کو. نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے، نبی اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، نبی اللہ کا پیغام بر ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوتا ہے، نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، نبی اپنے زمانے میں ساری انسانیت کا سردار ہوتا ہے. نبی کی شان بہت عرفہ والا بلند و بالا ہے. تو آمنو میں پہلا حرف ہے الف، یعنی ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو مانے جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے. آمنو میں دوسرا حرف ہے میم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ویسا مانے جیسا ان کو ماننے کا حرف ہے. آمنو میں تیسرا حرف ہے نون، یعنی نبیوں کو مانے جیسا ان کو ماننے کا حق ہے. اور اب یہ چوتھی چھنی جو ہے نا، یہ تو بالکل ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ آمنو کی پکار تو ہے ہی اہل سنت کے لیے. علماء فرماتے ہیں آمنو کا چوتھا حرف ہے واو، جس کے معنی ہے اللہ کے سارے ولیوں کو مانے جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے. یہ ولیوں کو ماننے والے کون ہیں؟ یہی ہیں جو ولیوں کی محفلیں سجانے والے، یہ ولیوں کو ماننے والے ہیں. ورنہ تو باقیوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں وہ غلط نہیں کہتے، وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے کہتے ہیں. اور ہر بات قرآن کا حوالہ دے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، کوئی آپ کے سامنے بات کرے تو آپ کہہ سکیں کہ بھئی مولانا نے اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہی تھی. سنیے قرآن سورہ کہف شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کہف ہے اختتام. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے ہم گمراہ کر دیتے ہیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو اس کے لیے ہرگز نہیں ہوتا، وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ کوئی ولی نہ کوئی مرشد. یہ فیصلہ گمراہوں کے لیے ہے کہ ان کے یہاں ولی اور مرشد نہیں ہوتے. الحمدللہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ مرشدوں اور ولیوں والے ہوتے ہیں. تو یہ جو لفظ آمنو ہے نا، اس کا انتخاب ایسے نہیں ہوا ہے. اس لفظ آمنو کے انتخاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں دعویٰ تو ایمان والا ہونے کا بہت سارے لوگ کریں گے، لیکن ایمان والے جن کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت ہوں گے. میں اور آپ مخاطب ہیں، مجھے اور آپ کو پکارا گیا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں ویسا مانتے ہیں جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ویسا مانتے ہیں جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں ویسا مانتے ہیں جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، جو سارے ولیوں کو مانتے ہیں جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے. یہ سارے ولیوں کے ماننے کی جب میں بات کرتا ہوں نا تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور کے سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں، حضور کے سارے اہل بیت اللہ کے ولی ہیں. تو ہمارے یہاں دو کیٹیگری ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی دائیں اور بائیں پائی جاتی ہے. ایک وہ ہیں جو خود کو صحابہ کا سپاہی کہہ کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اہل بیت کے نام پہ سینہ پیٹ کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں. یعنی ایک ان کو مانتے ان کا انکار کرتے، ان کو مانتے ان کا انکار کرتے. اللہ نے آمنو میں واو رکھ کے بتایا سارے ولیوں کو ماننے والے ایمان والا ہوگا. یہ اہل سنت ہے جو سارے ولیوں کو مانتے ہیں. ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یہ تک ساری جماعت صحابہ کو مانتے ہیں، سارے اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے لے کر آج اپنے مرشد تک سارے ولیوں کو مانتے ہیں، سارے مرشدین کو مانتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت یافتگان کی پہچان ہی یہ بیان کی ہے. جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ہوتا. پھر پڑھتا ہوں آیت قرآن کی سورہ کہف ہے، حوالہ بھی دھیان میں رکھیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ فرماتا ہے ہم جنہیں گمراہ کر دیتے ہیں ان کے لیے کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ہوتا. یہ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہدایت یافتہ اہل سنت و جماعت ہے. وہ 72
جو نجات سے محروم رہنے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ 73واں جس کو سرکار نے نجات یافتہ فرمایا ہے، الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب رب کائنات کا حکم کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے جس سے ڈریں، کسی بھیانک شخصیت کا نام تو نہیں ہے، کسی ظالم حکمران کا نام تو نہیں ہے، کسی جابر بادشاہ کا نام تو نہیں ہے، پھر کیوں ڈریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس سے ہی سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ کہیں گے بھی یہ تو عجیب سی بات بتا رہے ہیں آپ، تو میں کہوں گا کہ یہ ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو کسی سے ظلم سے ڈرا جاتا ہے، جو کسی کی بھیانک شکل سے ڈرا جاتا ہے، جو کسی کے رویے کی سختی سے ڈرا جاتا ہے۔ یہ ڈرنا وہ ڈرنا ہے کہ جس سے انتہائی محبت کرتا ہے، ڈرتا ہے میرے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے، ڈرتا ہے میری کوئی بات اسے ناگوار نہ گزر جائے، ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کی محبت اور توجہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ہر اس کام کے کرنے سے بچتا ہے جو اس کو ناپسندیدہ ہو، جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ہر اس کام کے کرنے کا اہتمام و انتظام و انسلام کرتا ہے جس سے وہ راضی اور خوش رہے۔ یہ ڈرنا یہ والا ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا کیوں ڈرے گا؟ اس والے ڈر کے اعتبار سے۔ نہ اللہ ظالم ہے، نہ بھیانک ہے، نہ اللہ جابر ہے، نہ سخت خو ہے، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں پر رؤوف رحیم ہے، اور صرف اللہ خود اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم نہیں ہے بلکہ حضور کے غلاموں کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں خود تو رؤوف الرحیم ہوں ہی، میں نے اپنے محبوب کو بھی تمہارے لیے رؤوف الرحیم بنا دیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ تقوی کس چیز کا نام ہے، یہ ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال ہو رہا ہے۔ فرماتے یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی ایسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہو، پگڈنڈی کس کو کہتے ہیں؟ دونوں طرف فصل ہوتی ہے، بیچ میں بہت تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے، گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، دونوں طرف فصل ہے، تھوڑی سی مٹی کی مڈیر ہے، اس کے اوپر چل کے جانا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی پگڈنڈی پر چل رہے ہو اور دونوں طرف کانٹوں والی فصل ہے اور تم نے لباس ڈھیلا پہنا ہوا ہے تو اس پگڈنڈی پر سے کیسے گزرو گے؟ اس نے کہا حضور میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا، کانٹوں میں الجھ جائے گا بندہ، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، سبحان اللہ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کے دائیں بائیں شیطان نے گناہوں کے گمراہی کے جھاڑ لگا رکھے ہیں، تو جو اللہ کی محبت کرنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی محبت کے طلب کرنے والے بندے ہیں، وہ صرف صراط مستقیم پر چلتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو شیطان کے فریبوں، دھوکوں اور اس کی پکڑ والے کانٹوں سے اس طرح بچاتے ہیں کہ رب نے منع کیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو بچا کر گزرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہر اس چیز سے بچاؤ اپنے آپ کو جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے، ہر اس کام سے دور رکھو اپنے آپ کو جو تمہیں اللہ کی بارگاہ کا مغضوب یعنی غضب ناک ہونے والا بنا دے، اس چیز سے بچو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ صرف زبانی نہیں ڈرو، زبانی نہیں ڈرنا ہے، حق تقاتہ، ویسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کیا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو اللہ جیسے اللہ کے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تیری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، جیسا لوگوں کے سامنے ہے ویسا ہی اکیلے میں بھی ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو، سمجھنا ہو کہ میں نیک ہوں یا نیک دکھتا ہوں، تو فرمایا اس کے لیے تھرمامیٹر ہے رات کی تنہائی،
جب وہ گھر میں اکیلا ہو، تنہا ہو، تو وہ دیکھے اس کا رجحان کس طرف جاتا ہے. یہ تھرمامیٹر ہے، یہ ٹیسٹ ہے. وہ دیکھے اس کا رجحان کس طرف جاتا ہے. جب وہ بالکل تنہائی میں ہو اور اس کا رجحان اللہ اس کے رسول کی طرف جائے تو وہ فیصلہ کر لے کہ میں نیک آدمی ہوں. اینالائز کر سکتا ہے خود، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں. اور فرمایا جب وہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، کوئی اس کو روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور پھر وہ اپنے رجحان کو دیکھے کہ وہ کسی بدی کی طرف، کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ میں نیک دکھتا ہوں، لوگوں کو نیک لگتا ہوں، نیک کہلاتا ہوں، لیکن نیک ہوں نہیں، نیک ہوں نہیں میں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ تقوی اور اس کا کمال کیا ہے؟ کیونکہ محفل ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کی ہے تو اختتامی بات تو انہی کی ہونی چاہیے نا. ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو نیکی کرنے کا موقع ملے اور وہ نیکی کر لے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سعادت کی بات ہے. توجہ کیجیے گا. حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نیکی کرنے کا موقع ملے اور وہ نیکی کر لے تو کمال کی بات نہیں ہے، سعادت ہے. موقع ملا، اس نے نیکی کر لی، سعادت کی بات ہے. پوچھا حضرت پھر کمال کی بات کیا ہے؟ فرمایا کسی کو نیکی کرنے کا موقع ملا اور اس نے نیکی کر لی، یہ سعادت ہے، کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملا، روکنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر اس سے بچ گیا. فرمایا یہ ہے کمال. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. کیونکہ وہ اللہ سے ڈرا کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کام کے کرنے کو تو اللہ نے، اس کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام تقویٰ ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ. میں اور آپ مخاطب ہیں، ایصال ثواب کرنے والے مخاطب ہیں، درود و سلام پڑھنے والے مخاطب ہیں، اہل سنت و جماعت مخاطب ہیں. باقیوں کا حال میں سنا چکا آپ کو مختصراً، وہ اس میں مخاطب ہی نہیں ہے. میں اور آپ مخاطب ہیں. شفقت کی پکار اللہ پکار رہا ہے. اور کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے کہ انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، صرف اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر، صرف اللہ کی ناراضی سے بچنے سے خاطر وہ اس لذت کو چھوڑ دے، اس لذت کو چھوڑ دے، اس گناہ کو ترک کر دے. ظاہر یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. مولا کائنات کا قول بڑا حسین ہے. آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، اس لیے کہ کبھی ایک قطرہ بھی کبھی کسی کی زندگی بچا لیتا ہے. نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو. فرمایا اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو. معمولی سی تو بات ہے، گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو، اس لیے کہ کبھی ایک چنگاری سارے گھر کو جلا دیتی ہے. اب یہ جو چھوٹا سا معاملہ ہے نا، یہ معاملہ ہمیں لگتا ہے چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ہے نہیں. اور مولا کائنات کا جو فرمان ہے نا، علم کا دروازہ تھا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اے لوگوں سنو، اگر تم نے غبار کے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، قیامت کے دن نامہ اعمال میں دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن معاملہ گناہ کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر تم نے غبار کے ذرہ کس کو کہتے ہیں پتہ؟ گرمی کے دن ہو، تیز سورج کی دھوپ ہو، دروازہ بھیڑا ہوا ہو، سامنے سے دھوپ کی کوئی کرن گھر میں آ رہی ہو، اس کرن میں گرد کے جو ذرات نظر آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ذرہ. وہ جو دھول کے ذرے نظر آتے ہو اس کو کہتے ہیں ذرہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نامہ اعمال میں دیکھے گا، بدلہ ملے گا اس کا. جو ذرہ برابر بدی کرے گا نامہ اعمال میں دیکھے گا، بدلہ ملے گا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ کتنا ڈرو؟ کس طرح ڈرو؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور یہ کب تک ڈرنا ہے؟ ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 دن، 2 دن، جوانی میں، بچپن میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں نہیں. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ کا یہ خوف، یعنی وہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، کسی معاملے میں اس کی مخالفت نہ ہو جائے.
اس کی حکمدلی نہ ہو جائے. فرمایا یہ معاملہ مرتے دم تک قائم رہنا ہے. جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے چلا جائے گا، تب کامیاب ہوگا. کامیاب جب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ تو سب بیکار ہو جائے گا. تو اس خوف کو، ایمان اور تقوی کی اس کیفیت کو، عقیدے کی اس درستگی اور سلامتی کو جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اعمال کی اصلاح کے اس عمل کو جو حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آخری سانس تک دانتوں سے پکڑ کے رکھنا ہے. ہاں پھر جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا، جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہو گیا. پھر جنت تو جب ملے گی قبر میں کھڑکی کھل جائے گی. پھر جنت کی آل فیسلٹیز آپ کو وہیں پر دستیاب ہوں گی قبر میں. وہ اصل جنت جب ملے گی تو ملے گی، اس کی تمام برکتیں یہیں مل جائیں گی. اب آخری بات، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. اور یہ حدیث میں نے اس لیے منتخب کی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بنیۃ الطالبین شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے، تو ان کی نصیحت کے طور پر بھی سمجھ لیں، اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب سے متعلق کی جانے والی حفاظت ایمان اور درستگی عقیدہ اور اختیار تقوی کی اس نصیحت کے اختتام کو بھی سمجھ لیں. آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا وقت انتقال آ گیا، مرنے والا تھا وہ. تو اس نے اپنے ایک بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ جب میرا دم نکل جائے گا تو تیرا کیا رویہ ہوگا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا بھائی میرا تمہارا کیا تعلق، مر گئے تو ختم کہانی. پھر مجھ سے کوئی توقع، کوئی معاملہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا، بس ختم کہانی. تم مر گئے، ختم ہو گیا بس. مجھ سے کوئی توقع، کوئی معاملہ، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا، منع کر دیا. سرکار نے فرمایا برا آدمی ہے ایسا بھائی اللہ نہ دے کسی کو کہ ابھی دم نکلا نہیں ہو، کہہ رہا دم نکلتے ہی میرا تیرا تعلق ختم، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، میں کسی کام نہیں آؤں گا. فرمایا پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ میں مرنے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو تیرا میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، اگر مر گیا تو تیری تجہیز و تکفین کروں گا، تجھ پر نماز جنازہ پڑھوں گا، تجھے جا کے دفناؤں گا اعزاز کے ساتھ، تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کروں گا، جو میں کر سکتا ہوں وہی کروں گا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا سرکار نے کہ بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا رسول اللہ پہلے والے سے تو بہتر یہ ہے اور بہت اچھا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے تیسرے بھائی کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ میں مرنے والا ہوں، میرا دم نکلنے والا ہے، یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا تو تمہارا میرے لیے کیا رویہ ہوگا؟ اس نے کہا ارے تو کیوں فکر کرتا ہے، تو میرا بھائی ہے، میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا، قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ عجیب بھائی ہے، لیکن واقعی اصل بھائی تو یہی ہے، کر سکے یا نہ کر سکے بات تو تسلی کی کر رہا ہے، وہ کہہ تو رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، پہلے بھائی کا نام ہے مال، دوسرے بھائی کا نام ہے عیال، اور تیسرے بھائی کا نام ہے اعمال. فرمایا یہ تیرے تین بھائی ہیں. صحابہ فرمایا تمہارے تین بھائی ہیں. فرمایا مال کا معاملہ یہی ہے کہ جیسی تمہاری آنکھیں بند ہوئی نا تو مال کا تمہارا تعلق ختم ہو گیا، اب تم ایک روپیہ بھی نہ اپنی مرضی کسی کو دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو. گیا، بڑی محنت سے کمایا تھا، بڑی محنت سے جمایا تھا، لیکن اب تمہارا کچھ نہیں، سب برس آتا ہے، کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے. یہ مال ہے جو سانس ختم ہوئی تعلق بھی ختم ہو گیا. فرمایا دوسرا بھائی تمہارے عیال ہیں، رشتہ دار، کہ بھئی وہ تجہیز و تکفین تو کریں گے، قبر تک تو جائیں گے، نماز جنازہ تو پڑھیں گے، دعائے مغفرت تو کریں گے، شاید اہل سنت و جماعت عقیدے کے حامل ہو تو کچھ ایصال ثواب بھی کر دیں،
لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لیکن جو تیسرا بھائی میں نے تمہیں بتایا نا، وہ ہیں تمہارے اعمال، وہ ہیں تمہارے اعمال جو صرف دنیا میں تمہارے خیر اور برکت کا باعث نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ قبر میں بھی تمہارے کام آئیں گے، حشر میں بھی تمہارے کام آئیں گے، جنت میں بھی درجات کے پانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گے۔ تو اے میرے غلاموں، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اعمال صالحہ کے اہتمام کی کوشش کرو۔ تو یہ سبق بظاہر تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور پڑھایا، لیکن ظاہر سبق تو سارے ہمارے ہی لیے ہیں نا۔ صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، امام مجتہدین نے، اولیاء کاملین نے، علماء عاملین نے وہ سبق ہم تک پہنچایا ہے نا۔ تب ہمیں بھی یہی کرنا ہے اور اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ بے شک انسان کے لیے مال کمانا اور مال جائز طریقے حاصل کرنا اور خرچ کرنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن ہر معاملے میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ ہی کی ناراضگی ہے، حضور علیہ السلام کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی، حضور علیہ السلام کی گستاخی، حضور علیہ السلام کی نافرمانی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی نافرمانی۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو جب حضور کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے تو حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، تو اللہ رسول کی نافرمانی سے ڈرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اپنے اعمال کو جمع کرے، کیونکہ انسان کے اعمال وہ چیز ہیں سلامتی عقیدہ کے بعد، کیونکہ اعمال قبول اسی کے ہوں گے جس کا ایمان درست ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدعقیدہ لوگوں کے لیے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کریں مشقتیں بھریں لیکن بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ بھائی سجدے شیطان سے تو کسی نے نہیں کیے نا، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ آیا سارے سجدے ضائع ہو گئے۔ تو عقیدے اور ایمان کی درستگی کے بعد جس نے اعمال کی کثرت کا اہتمام کر لیا، یعنی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لی، تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ قبر و حشر بھی آسان ہے اور انشاءاللہ جنت کی منزلیں بھی اس کی منتظر ہیں۔ حضور صلی اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں کو اسی بات کی تاکید اور تلقین فرمائی۔ غنیت الطالبین شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی معرکۃ الآرا تصنیف کہ جس کا بنظر ایمانی مطالعہ کر لیا جائے تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور درستگی اعمال کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ہر قسم کی بدعقیدگی، گمراہی اور بے دینی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام اور محبت میں جینا اور سرکار کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔